اچھا گورنر صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت پنجاب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، جس پہ کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے فوری طور پہ اس ایک مسئلے کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے؟ وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے میر صاحب، وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور وہ دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور جب تک وہ اس پہ پورا فوکس نہیں ہوگا، میں بہت مشکل میں ہوں ان 15 دنوں میں اور میں بہت پریشان ہوں اس پہ، اور وہ ہے کرپشن، اور وہ کرپشن ہر ادارے میں گھسی ہوئی ہے اور اب صورتحال اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ اس غریب قوم کا اربوں روپیہ ایک جھٹکے سے ڈکار مار کے اندر کر دیا جاتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ہمارے قوانین میں اتنی کمزوری ہے، ہمارے سسٹم میں اتنی کمزوری ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ابھی میں 15 دن ہوئے ہیں، ہمارے اٹک میں ایک ایرڈ یونیورسٹی کا کیمپس بن رہا ہے، 2014 میں وہ شروع ہوا، 2024 آ گیا، 90 کروڑ کی گرانٹ تھی، کروڑوں روپے کھا کے لوگ چلے گئے، اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے بیچارے، کوئی پشاور جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اس سہولت موجود نہیں ہے۔ اور اگر میں نے اب میٹنگ کی ہے، اس سے پہلے کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے اور کیا۔ ایسی اور ڈھیر ساری مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس حالت کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پہ سزا اور جزا کا عمل پراپر ہونا چاہیے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تاکہ وہ مثال بنے۔ اب مجھے دیکھیں نا، ایک غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ تحصیل میں نہیں جا سکتا، تھانے میں نہیں جا سکتا، جھوٹی درخواست ہو جائے اس سے 20 25 30 ہزار 50 ہزار لے کے اس کی جان چھوٹتی ہے۔ تو کیا رونا ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اسی کرپشن کا ہے۔ جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا گورنر صاحب، کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ یہ جو 8 فروری کو وہ الیکشن ہوا تھا کچھ مہینے پہلے، اس میں بھی بڑی کرپشن ہوئی، اور جو ہار گئے وہ جیت گئے، جو جیت گئے وہ ہار گئے؟ دیکھیں، یہ تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں نا، تو ہر الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے۔ آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں ہوا کہ اس الیکشن کے بعد کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ساری ناکامی ہے نا میر صاحب، یہ ساری ناکامی میں سیاستدانوں پہ ڈالوں گا، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ دیکھیں اس اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے، کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے کہ جس کی وجہ سے کم از کم الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہوں، تو پھر ان اسمبلیوں میں آپ کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سیاستدان سارے ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھی بات یہ کی ہے، سب سے پہلے اس ایشو کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ بے شک پی ٹی آئی والے جو ہے وہ لڑتے رہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض رہیں، لیکن الیکشن تو سب نے لڑنا ہے نا۔ ابھی وہ ناراض تو الیکشن پہ ہیں، تو الیکشن کے معاملے میں تو سارے بیٹھیں اور ایسا سسٹم بنائیں کہ اس الیکشن میں کسی کو جرت ہی نہ ہو۔ اب ہمارے ساتھ انڈیا ہے، دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے الیکشن ہو رہا ہے، لیکن جب الیکشن ہو جائے گا کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، ایسا سسٹم ہے، سارے کہیں گے فلانا جیت گیا، فلانا تو آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ جو الیکشن ہے وہ فیئر اینڈ فری ہو اور کوئی اس پہ دھاندلی کا الزام نہ لگائے؟ دیکھیں نا میر صاحب، کسی بات پہ آپ کو جو ہے آنا تو پڑے گا نا۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے اور جس کے لیے یہ بنا ہے اس کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے، تو پھر کچھ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا۔ اگر آپ پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں، سارے طاقتور حلقے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت پہ اس ملک کو چلانا ہے، تو اس پارلیمانی جمہوریت کو پھر مضبوط کریں نا، اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کے الیکشن ہیں کہ ہر الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی 2-4 پولیٹیکل پارٹیز سڑکوں پہ آ جائیں اور ملک ڈی سٹیبل ہو جائے، اکانومی برائی کی اپنا منفی سائڈ پہ چلی جائے، لوگ بیچارے روٹی کو ترستے رہیں اور ہم جو ہے وہ الیکشن کھیلتے رہیں، تو پھر اس ایسی صورتحال پہ جو ہے اس سے بہتر ہے پھر پارلیمانی جمہوریت کو ختم کر دیں
اور کوئی اور ایسا طریقہ لے آئیں کہ جس پہ یہ اس ملک کو آپ چلا سکیں. سردار صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے یا پھر کچھ ایشوز پہ ان کا اختلاف ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرے سے ان کے راستے جدا ہو جائیں گے؟ میر صاحب میرا خیال ہے یہ ایشوز پہ اختلاف نہ کریں اور یہ مل کے چلیں، کیونکہ یہ جو تجربہ اس باری کا ہے اس کے بعد ملک کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے. اس سے اگلا تجربہ کیا کیا جائے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے چلیں. میں انشاءاللہ میں اپنی جتنی میری جان جرت طاقت ہے اس میں پوری کوشش کروں گا کہ مل کے چلنے کی جو ایک صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے اور مل کے چلیں گے. سیاسی طور پہ ملک سٹیبل ہوگا تو ملک معاشی طور پہ سٹیبل ہوگا اور یقیناً ہم توقع کر سکیں گے کہ ہم کم از کم ملک کو اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں.